الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز من قائل وكذلك نولي بعض الظالمين بعدا بما كانوا يكسبون. عن الزبير بن عدي رضي الله عنه قال أتينا إلى أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقاه من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا بعد الذي هو شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. بعد الحاضرین دینی بھائیوں اسلامی ماؤں اور بہنوں، فتنوں کے اس دور میں امت مسلمہ کے سامنے جو مختلف قسم کے مسائل آج ہیں اور امت یا یہ کہیں کہ مسلمان ان حالات سے دوچار ہے، چاہے وہ اقتصادی ہو، دینی ہو، سماجی ہو یا حفاظت کے تعلق سے ہو، تحفظ کے تعلق سے ہو، وہ ہمیں سے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ملکی حالات ہو یا عالمی پیمانے پر ہم مسلمانوں کا حالات بنے، مسلمان کے لیے سب سے بڑا فتنہ وہ ہوتا ہے جو اس کے دین عقیدے سے متعلق ہو۔ تمام فتنوں کے باوجود اگر ہم اور آپ اللہ نے جو دین ہمیں دیا، جو شریعت ہمیں دی، جس دین پر عمل کرنے کا حکم دیا اور جو عقیدہ توحید ہمیں عطا کیا، اس پر آدمی قائم رہ کر اس دنیا سے چلا جائے تو حقیقت میں یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے فتنوں کے دور میں۔ لیکن فتنے
کس طرح آتے ہیں اور کتنے سنگین ہوتے ہیں۔ گزشتہ خطبے میں میں نے تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آج کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ انعام کی، اور اس کے بعد جو حدیث نبوی، اس میں ایک طرف خود صحابہ کرام کے زمانے میں حالات، پچھلے خلفاء راشدین کے بعد جو حالات خراب ہوئے اور جس طرح کے حکام آئے ان کی طرف اشارہ ہے، اور ان حالات میں صحابہ کرام نے امت کو جو تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں، اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے آج کی موجودہ حالت۔ گزشتہ خطبہ میں نے وہ حدیث پڑھی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فتنوں کی طرف اشارہ کیا، پیشین گوئی کی تھی۔ حضرت فرمایا تھا کہ بادروا بالاعمال قبل ان تكون فتن كقطع الليل المظلم۔ فتنوں کے ظہور سے، فتنوں کے شروع ہونے سے، فتنوں کے آنے سے پہلے نیک عمل، اچھے اعمال صالحہ کرنے کی طرف سب تک کرو، جلدی کرو، کیونکہ ایسے ایسے فتنے آئیں گے، ایسے ایسے فتنوں کا ظہور ہوگا کہ آدمی ان فتنوں کو سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ جب تاریخ فتنے ہوں گے، اور ان فتنوں کی تاریخی ایک کے بعد ایک جو فتنے ہوں گے تو ہر آنے والے فتنے کی تاریخی پچھلے فتنے سے زیادہ ہوگی۔ یہ فتنے علماء نے لکھا ہے کہ فتنے عام طور پر جو ہوتے ہیں یہ ان کی دو وجہیں ہوتی ہیں، ایک تو شبہات، دوسری شہوات۔ شبہات کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جہالت کی وجہ سے، دین نہ جاننے کی وجہ سے، شریعت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، یا ایک دین کے بارے میں ادھوری معلومات، کم معلومات ہو کر اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھ لیتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی شبہ میں پڑتا ہے، اور یہ شبہ اسے مختلف قسم کے فتنوں میں ڈالتے ہیں۔ ایک تو جاہل ہو، کچھ نہ جانے لیکن اس کے بعد یہ سمجھے کہ ہم بہت جانتے ہیں، یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو جوڑ لے جو کتاب و سنت کی صحیح تعبیر اور صحیح شرح نہیں کر سکتے، اور ان کی اچھی اچھی تقریریں سن کر، لمبی لمبی داڑیاں دیکھ کر یہ سمجھے کہ انہی سے ہم کو بہت صحیح دین مل رہا۔ یہ ہے کہ کم جاننے والے جن کو شریعت کا پورا علم نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اپنے آپ کو انہوں نے ڈبویا نہیں ہے، اس علم کو انہوں نے سمجھا نہیں ہے، عربی زبان بھی نہیں جانتے ہیں، ترجمے سے صرف پڑھ لیا ہے، ادھورا علم ہے، لیکن ان کی تقریروں سے، ان کی آوازوں سے، ان کے رہن سہن سے، ان کی شکل صورت سے آدمی متاثر ہو کر سمجھتا ہے کہ بہت جانتا ہے، یا خود ہی اس نے پڑھا آج کی دنیا میں نیٹ اور میڈیا، انٹرنیٹ یہ سارا اتنا عام ہو چکا ہے کہ نیٹ پر بھی طرح طرح کی معلومات ادھوری یا جسے کہیں جہالت جیسی معلومات صحیح پڑھی ہے، لیکن پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ ہم نے بہت پڑھ لیا اور بہت جان لیا، یہ بھی جہالت ہے۔ اور حقیقت میں علماء نے لکھا ہے کہ ادھورا علم یہ جہالت سے زیادہ خطرناک ہے۔ ادھورا علم جو ہوتا ہے یہ جہالت سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ ادھورا علم جس کو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بہت پڑھ لیا، بہت جان لیا، اور اس کی وجہ سے وہ شبہات کے فتنے پڑتا ہے، اور شبہات کی وجہ سے ایک طرف عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ عقیدے کی جو بدعتیں ہیں میرے بھائیوں، عقیدے کی بھی بدعتیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں صرف عمل کی بدعتیں ہیں، غلط ہے، عقیدے کی بھی بدعتیں ہیں، علماء نے اس کو بھی بدعت کہا ہے، اور عقیدے کی بدعت عمل کی بدعت سے پہلے پیدا ہوئی ہے، جس کی طرف انشاءاللہ میں آگے جو حدیث میں نے ذکر کی اس میں اشارہ کروں کہ عقیدے کی بدعت کیا ہوتی ہے۔ عقیدے کی بدعت عموماً شبہات کی وجہ سے آتی ہے، اور اس کی وجہ سے عقیدہ فاسد ہوتا ہے، اور عقیدے کی بدعت کی وجہ سے، شبہات کی بدعت کی وجہ سے بدعات بھی پیدا ہوتی ہے، عملی جو بدعات ہوتی ہے جن کو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اور کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں، کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بدعت ہے اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کوئی بھی بدعتی یہ نہیں کہے گا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جس بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں، یہ کتاب سنت کے خلاف ہے، کتاب سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے، غلط فہمی کی وجہ سے یا نہ جاننے کی وجہ سے یا علماء سو کی وجہ سے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی، یہ بھی بتا دیا
کہ یہ علم کتاب و سنت کا یہ علم اللہ رب العالمین دلوں سے نہیں اٹھائے گا، بلکہ حقیقی علماء جو ہیں جو اس کتاب و سنت کا علم کو سمجھتے ہیں، کتاب و سنت کا ادراک رکھتے ہیں، کتاب و سنت میں بصیرت رکھتے ہیں، ایسے علماء دنیا سے چلے جائیں گے. ایسے علماء ان اللہ لا ينتزع العلم کہ اللہ رب العالمین علم کو یعنی کتاب و سنت کے علم کو عام علم نہیں مراد ہے. دنیا کا سب سے بہترین علم، دنیا کا سب سے بہترین علم جو انسان کو جنت کی طرف لے جائے گا، جو حقیقی علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے. آج چاہے اس علم کے علاوہ دوسرے علم کو ترجیح دیا جائے اور کہا جائے اس سے اسلام نے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے، اسلام نے منع نہیں کیا. یہ جان لیجیے دنیا کا مسلمان کے لیے کتاب و سنت کے علم سے قیمتی کوئی علم نہیں ہے. اور اسی علم پر اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے. من سلک طریقا یطلب به علما سهل الله له طریقا الى الجنہ. یہ کتاب و سنت کا علم ہے جس کے بارے میں کہا ہے کہ جو اس کے لیے کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا. اور دوسرا علم نہیں ہے ہمارا. تو کتاب و سنت کا علم رکھنے والے جو ہیں وہ چلے جائیں گے. علم کو اللہ نہیں اٹھائے گا، علم باقی ہوگا، لیکن اس کتاب و سنت کا علم کو جاننے والے، اس کے جانکار، یہ ان کو اللہ رب العالمین دنیا سے اٹھا لے گا. تو یہاں کیا بچیں گے؟ ایسے سر بچیں گے جو جاہل ہوں گے. رؤوساً جہالا کہا ہے. ایسے سر بچیں گے جو جاہل ہوں گے، جن کے اندر کتاب و سنت کا علم ہوگا ہی نہیں. اور لوگ انہی کو عالم سمجھ کر ان کی طرف رجوع کریں گے، ان کے پاس آئیں گے، ان سے پوچھیں گے، ان سے مسئلہ دریافت کریں گے. تو یہ بغیر علم کے فَأَفْتَوْا بغیر علم فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. تو یہ ایسے جاہل لوگ، ایسے جاہل علماء، ایسے علماء سو، یہی سب سے بڑے مفتی اور سب سے بڑے عالم بن جائیں گے. اور یہی لوگوں کو بغیر علم کے، بغیر جانکاری کے یہی فتویٰ دیں گے، کیونکہ سمجھیں گے کہ ہم ہی سب سے بڑے عالم ہیں اور ہم ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں. اور اس طرح کا فتویٰ دے کر فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے تو دوسرے کو گمراہ کریں گے. یہ علم، یہ شبہات جو عقیدے سے متعلق ہے، جو بدعات کی طرف لے جاتا ہے، یہ بھی فتنہ ہے. اور اس فتنے کی وجہ سے آج میرے بھائیو، آج دنیا میں مسلمان کہنے کو تو بہت بڑی تعداد ہے. مسلمانوں کی اکثریت دین سے کہاں ہے وہ خود ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. اور مسلمانوں کی تباہی کی بہت بڑی بنیاد یہی ہے کہ مسلمان نے اس دین کو صحیح طور پر سمجھا ہی نہیں ہے. اور ظلم و زیادتی، دنیا میں ظلم و زیادتی، یہ اللہ کے نظام کے اندر داخل ہے. یہ اللہ کے نظام کے اندر داخل ہے. ظلم دنیا میں کب زیادہ ہوتا ہے؟ جب انسان خود ظالم بن جاتا ہے، اللہ کی شریعت سے دور ہوتا ہے. اور جب انسان دور ہوتا ہے شریعت سے اور ظالم بنتا ہے تو اس کے اوپر ظالم حکمراں اللہ رب العالمین مسلط کرتا ہے. قرآن میں اللہ نے خود کہا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. بعض ظالموں کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لوگوں کے عمل کی وجہ سے. لوگ خود اس قدر ظالم، اس قدر گمراہ ہو جاتے ہیں، اس قدر شریعت سے دور ہو جاتے ہیں، آپس میں خود اس قدر ظلم کرنے لگتے ہیں کہ ان کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ان کے اوپر ظالم بڑا مسلط کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین اسی دنیا میں اس نے نظام بنایا ہے. میں نے گزشتہ خطبے میں کہا تھا کہ اللہ کی سنن کونیہ ہے، اس نے نظام بنایا ہے دنیا کے لیے. اسی نظام کے اندر یہ چیز ہے کہ دنیا میں ہی اللہ رب العالمین ظالموں کے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے خود ظالم کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. اور جب ظالم مسلط ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کا بدلہ لیتے ہیں کہ ظلم کرنے والے خود ہی اس سے عاجز ہو جاتے ہیں، خود ہی اس سے عاجز ہو جاتے ہیں اور پناہ طلب کرنے لگتے ہیں اس ظالم حاکم کی. آئیے اس حدیث پر ہم غور کریں جو میں نے ابھی صحیح بخاری کی حدیث پڑھی ہے. حجاج کے زمانہ ہے، حجاج کا زمانہ تھا. حجاج کے بارے میں ہم سب نے کچھ نہ کچھ تو سنا ہی. بنی امیہ کے دور میں حجاج گورنر تھا کوفہ کا. حجاج کا ظلم یہ آج مثال دی جاتی ہے. اس نے کتنی قتل و غارت گری کی،
کس طرح لوگوں کو دبانے کے لیے قتل کیا، اس کا اندازہ صرف اسی سے لگائی کہ اچھے اچھے علماء، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن جبیر تابعی، مشہور تابعی، بہت پائے کے عالم تھے، وہ بھی حجاج ہی کے تلوار کے ظلم کا شکار ہوئے اور مارے گئے۔ اور اس سے بڑا ظلم ہم کیا کہیں گے، حضرت زبیر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی جب حکومت ہوئی مکے میں، تو مکے پر اسی حجاج نے حملہ کیا، اور یہی نہیں کہ ان کا قتل کیا، بلکہ اسی کا زمانہ تھا جب کعبہ کو بھی اس نے توپ کے ذریعے ڈھایا، پورا کعبہ گر گیا تھا، کچھ گرا تھا، اس کے بعد کعبے کی تعمیر کی گئی۔ لیکن صحابہ کرام کا اس ظالم کے وقت میں صحابہ کرام کا کیا موقف تھا؟ حضرت زبیر بن عدی کہتے ہیں، تابعی ہے، کہ ہم لوگ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، تو حجاج کے زمانے میں، حجاج کا زمانہ تھا، ہم لوگ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خادم، اور آپ کی عمر 90 سال کے اوپر بھی تھی، بہت ساری احادیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ملے گی، اجلے صحابہ کرام میں شمار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک کے زمانے میں آئے، حجاج کا زمانہ تھا، اور آ کر ہم نے ذکر کیا حجاج کا، اور شکایت کی جو حجاج کے ذریعے ہم کو ظلم ستم کا شکار ہونا پڑ رہا تھا، حجاج کے ظلم ستم کا جو شکار ہونا پڑ رہا تھا، اس کی شکایت کی اور پوچھا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس موقع سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک حدیث سنائی، کہا کہ اسبرو، صبر کرو، صبر کرو، کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا بَعْدَ الَّذِي هُوَ شَرٌّ مِّنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، اس لیے کہ زمانہ جس طرح آگے بڑھے گا اور قیامت کی طرف جائے گا، زمانہ جس طرح آگے بڑھتا جائے گا اور قیامت قریب آتی جائے گی، تو ہر زمانہ پچھلے زمانے سے خراب ہی ہوگا۔ لا يأتي زمان إلا بعد الذي هو شر منه، آج تم جس زمانے میں ہوگا، آج تم جس زمانے میں ہو، یاد رکھو اس کے بعد جو زمانہ آئے گا اس سے زیادہ خراب ہوگا، اس کے بعد جو زمانہ آئے گا اس سے بھی زیادہ خراب ہوگا، حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم یعنی لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ جس طرح زمانہ آگے بڑھتا جائے گا اور قیامت قریب آتی جائے گی، فتنے ظاہر ہوتے جائیں گے، برائیاں بڑھتی جائیں گی، زمانہ ایک کے بعد ایک خرابی کی طرف بڑھتا ہی جائے گا، اس لیے صبر کرو، حتی تلقوا ربکم۔ اور اس کے بعد آگے کہا سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں، یہ بات، یہ میں نے تمہارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، یعنی حدیث نبی ہے، آپ نے پیشین گوئی کی ہے اس چیز کی۔ یہاں غور کیجیے، حجاج جیسا ظالم، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کیا تعلیم دی؟ یہ نہیں کہا کہ اس کے خلاف بغاوت کر دو، صحابی رسول تھے، ایک بہت بڑا حلقہ تھا ان کے شاگردوں کا، ایک بہت بڑا حلقہ تھا ان کے ماننے والوں کا، خود کھڑے ہو سکتے تھے، لیکن یہ نہیں کہا کہ انقلاب کر دو، یہ نہیں کہا کہ حکام کے خلاف یا ولید بن عبد الملک کے خلاف نکل پڑو، بنی امیہ کا تختہ الٹ دو، حجاج کے خلاف بغاوت کر دو، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا، نہ یہ کہا کہ حجاج کافر ہے، کفر کا حکم لگایا حجاج پر یا حجاج کا ساتھ دینے والوں پر یا بنی امیہ پر، یہ انہوں نے نہ کفر کا حکم لگایا، نہ انقلاب کا، نہ بغاوت کا حکم دیا، کیا کہا؟ اسبروا، صبر کرو۔ بہت بڑی تعلیم ہے یہاں میرے بھائیوں، اگر ہم خود اپنی تاریخ پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے عقیدے کی بدعت اسلام میں پیدا ہوئی، مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئی صحابہ کرام کے زمانے ہی میں، وہ کیا تھی؟ تکفیر کی بدعت تھی۔ تکفیر کہتے کسے؟ تکفیر کا لفظ بہت سنا ہوگا انہوں نے، خاص طور داعش کا یہ جو فتنہ آیا ہے اس کے بعد یہ لفظ اور زیادہ عام ہوا ہے، یہ تکفیر کا فتنہ مسلمانوں کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بات کہتے ہیں، جس عقیدے کے ہم قائل ہیں، قرآن کی جو تشریح ہم کرتے ہیں، حدیث کی جو تشریح ہم کرتے ہیں، یہی سب سے صحیح ہے، جو اس کو مانے وہ مسلمان، جو اس کو نہیں مانے وہ کافر، جو اس کو نہیں مانے وہ کافر۔ اسی لیے خوارج جو سب سے پہلے، جنہوں نے سب سے پہلے حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا تھا، بغاوت کی تھی، اور حضرت علی، حضرت معاویہ کے ساتھ ساتھ ان تمام صحابہ کرام کو کافر قرار دیا تھا جو ان دونوں کا ساتھ دے رہے تھے۔
کیوں؟ اس لیے کہ کہتے تھے کہ یہ لوگ قرآن کی غلط تشریح کر رہے ہیں، قرآن کی غلط تشریح کر رہے ہیں، قرآن کی تشریح ہم سے ہی کرتے ہیں، اور ہمارے خلاف جو لوگ کہتے ہیں یہ سب کے سب کافر ہیں، اور جب کافر ہے، حکومت کافر کی، معاشرہ کافر کا، تو اس کے خلاف بغاوت کرنا، اس کے خلاف خروج کرنا، اس کے خلاف انقلاب یہ واجب ہے، اور ایسے تمام مسلمانوں کو سب سے پہلے قتل کرنا چاہیے۔ یہ خوارج نے یہ اعلان کیا تھا، اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے صلح کر لی، لیکن دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھیجا خوارج کے پاس مقام حرا میں، اور کہا جہاں قبضہ کر رکھا تھا خوارجیوں نے، اپنا سینٹر، اپنا مرکز بنا رکھا تھا، وہاں بھیجا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو، اور کہا کہ جا کر ان کو سمجھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ گئے، 3 دن تک سمجھاتے رہے، مناظرہ کیا ان سے، اور وہ قائل ہو گئے کہ ہم لوگ غلطی پر ہیں، لیکن 6,000 خارجیوں نے ان کا ساتھ دینے سے، ان کی بات ماننے سے انکار کیا۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے متفقہ طور پر ان سے حملہ کیا، اور 6,000 میں سے بیشتر خارجی قتل کیے گئے۔ وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، اور اتنے پکے تھے وہ اپنے معاملے میں۔ محدثین نے بھی یہ لکھا ہے کہ خوارج سے زیادہ سچا مسلمانوں کا کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے تھے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا یہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بولنا ایک گناہ کبیرہ ہے۔ گویا اگر کسی نے جھوٹ بھی بولا تو اسلام سے خارج، دائر اسلام سے خارج۔ کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، کوئی بڑا گناہ کیا، زنا، اسی طرح اور جو کبیرہ گناہ ہے ان کا ارتکاب کیا، تو دین سے وہ خارج ہو جاتا ہے، دین سے باہر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور اتنے تہجد گزار تھے وہ کہ دوسرے مسلمان ان کو دیکھ کر حیرت کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے ان کی غلط فکر کی وجہ سے، غلط عقیدے کی وجہ سے، اسلام کا جو غلط مفہوم انہوں نے دیا تھا، اور اس کی وجہ سے حکام کے خلاف، ولاۃ امور کے خلاف جو خروج کیا تھا، جو بغاوت کی تھی، اس کا کیا مطلب، اس کا حکم کیا دیا کہ وہ قتل کر دیا جائے۔ اتنی بڑی بدعت یہ کب شروع ہوئی؟ خوارج کی وجہ سے۔ اور آج میرے بھائیوں یہی سب سے بڑا فتنہ ہے جو ہندوستان میں جماعت اسلامی نے جس کو پھیلایا، اور عربوں کے اندر اخوانیوں نے پھیلایا۔ میرے بھائیوں عربوں کے اندر اخوانیوں نے اسی عقیدے کو پھیلایا۔ سید قطب اور اس طرح کے جو ان کے روسا گزرے، سب نے اپنی کتابوں میں بات لکھا ہے کہ جو حکام دین جس طرح پر انہوں نے سمجھایا، اس طرح دین کو نافذ نہیں کیا، قرآن کو نافذ نہیں کیا، اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کیا، وہ سب حکام ظالم کافر ہیں، ان کے انقلاب یہ واجب ہے، ان کے خلاف خروج یہ واجب ہے۔ جبکہ سب سے بڑی بدعت میرے بھائیوں، سب سے بڑی بدعت اور سب سے بڑی تباہی کی وجہ مسلمانوں کے اندر شروع سے لے کر جب خوارج کا فتنہ ظاہر ہوا اس وقت سے لے کر آج تک سب سے بڑا فتنہ تکفیر کا فتنہ ہے، اور تکفیر کے فتنے ہی سے ساری تباہی مسلمانوں کے اندر شروع ہوئی۔ اسی سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی یہاں پر حجاج کے خلاف خروج کرنے سے اسی سے منع کیا۔ کیا یہ فتنہ ہے، اور زمانہ جیسے آگے بڑھے گا برائیاں پھیلیں گی، تو برائیوں پھیلنے کے روکنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ حکام کے خلاف بغاوت کی جائے اور خلاف کیا جائے، بلکہ اس وقت ضرورت اس بات کی کہ ہم خود اپنے عمل کو دیکھیں، کیونکہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ رب العالمین ظلم کرنے والوں پر ظالم کو مسلط کر دیتا ہے، اور ظالم کو مسلط کر کے ظلم کرنے والوں کا ظالم ہی سے بدلہ لیتا ہے۔ اور اسی لیے انہوں نے اس موقع پر یاد پڑھی تھی، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آئیے 2 واقعہ اور میں ذکر کروں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب خوارج پیدا ہوئے، اور انہیں خوارج کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی تھی، یہ بھی مت جانیے۔ جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا وہ ایک خارجی تھا۔ ایک مرتبہ ایک خارجی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اور اس نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ سے پہلے جو خلفاء گزرے ابو بکر اور عمر، ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا، ان کی کوئی برائی نہیں کرتا تھا، ان کے خلاف کسی قسم کی بغاوت کی بات نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ کے اتنی برائی کی جاتی ہے، آپ کے خلاف بغاوت تک کر دیا گیا، اور آپ کی برائی ہر جگہ بیان کی جاتی ہے، ایسا کیوں ہے؟
آپ کے طرز حکومت اور ان کے طرز حکومت میں فرق کیوں نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سنو، وجہ ایک ہے، ان لوگوں کے ساتھ میرے جیسے صحابہ کرام ان لوگوں کے حکومت میں تھے. ان لوگوں نے جن کے اوپر حکومت کی پہلے حضرت ابوبکر، حضرت عمر وغیرہ نے، تو ان کے ساتھی میرے جیسے ساتھی تھے. وہ لوگ تھے جو دین کو جانتے تھے، دین کو سمجھتے تھے، شریعت کو سمجھتے تھے، حکام کو صحیح مشورہ دیتے تھے، غلط تعبیر، دین کی غلط تعبیر اور تشریح نہیں کرتے تھے. وہ میرے جیسے کہا، ہمارے جیسے تھے وہ. اور میرے ساتھ تمہارے جیسے لوگ ہیں جو دین کی غلط تشریح کرتے ہیں، غلط تعبیر کرتے ہیں، غلط سمجھاتے ہیں اور حکام کے خلاف بغاوت کو اکساتے ہیں. فرق عوام کا ہے، فرق ہمارا اور ان کا نہیں ہے، فرق ولاۃ امور کا نہیں ہے، فرق عوام کا ہے. عوام نے دین کو چھوڑا، عوام نے دین پر عمل کرنا چھوڑا، عوام نے دین کی تعبیر غلط کی اور ظلم زیادتی کیا اس سرزمین پر، غلط حکم لگایا لوگوں پر. تو اس کا نتیجہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے طرز حکومت کو بدلنے کی طرف، طرز حکومت بدلنے پر مجبور کر دیا. اور دوسرا واقعہ سنیے، ولید بن عبد الملک، حجاج کا زمانہ تھا. اس کو جب بہت زیادہ شکایت کی گئی حجاج کی، تو اس نے لوگوں سے رائے کی اور اس کے بعد وجہاء الناس، یعنی جو سمجھدار لوگ تھے، جو دین کو سمجھتے تھے، جو اس کو مشورہ دینے والے تھے، ان سب کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد لوگوں سے کہا اس نے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس طرح کا حجاج جیسا آدمی کیوں مسلط کیا گیا ہے. تو کہا ولید بن عبد الملک نے کہ اس کی وجہ بھی غور کرو، اس کی وجہ غور کرو. پہلے پیچھے صحابہ کرام جو تھے، جیسے تھے اور جیسا ان کا عمل تھا، ویسے ہی اللہ رب العالمین نے ان کو حکام عطا کیا. جیسے وہ نیک تھے اور خود نیکی کرنے والے تھے اور خود دین کو سمجھنے والے تھے اور خود دین پر صحیح طور پر مکمل عمل کرنے والے تھے، تو ویسے ہی اللہ رب العالمین نے ان کو حکام عطا کیے. اب کیا وہ چیز باقی ہے؟ اب جو فتنے ہیں، کیا ان کو ایسے ہی صرف سمجھا کر ختم کیا جا سکتا ہے؟ جس طرح کے لوگ ہمارے سامنے ہیں اور جس طرح معاشرے کے اندر ظلم زیادتی کی جا رہی ہے، جس طرح لوگوں کا مال ہڑپ کیا جا رہا ہے، کیا اس کو سنبھالنے کے لیے ایسے ہی صرف سمجھا دینا کافی ہے؟ اس وقت اللہ رب العالمین نے جو مسلط کیا ہے، یہ تو تمہارے عمل کی وجہ سے، تم نے خود اپنا عمل ایسا بگاڑا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ویسے ہی لوگ تمہارے اوپر مسلط کر دیں. تو یہ دو واقعہ میرے بھائیو غور کیجیے. شریعت نے اس کی کبھی اجازت نہیں دی کہ ولاۃ امور کے خلاف ایسے ہی بغیر طاقت کے، بغیر سب سے پوجے، صرف انقلاب اور صرف خروج یہ کیا جائے، بلکہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ پہلے دین کو سمجھا جائے، دین کو جانا جائے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو ذکر کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ لا یأتی زمان الا بعد الذی هو شر منه، کہ زمانہ جیسے ہی جسے آگے بڑھے گا، اگلا زمانہ پچھلے زمانے سے خراب ہوگا. اور یہ خرابی کہاں سے پیدا ہوگی؟ اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اشارہ کیا. اس حدیث کو بہت سنتے ہیں لیکن غور کیجیے، وہ امت کے اندر وہ خرابی، وہ شر کہاں سے آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف خود ہی اشارہ کرتے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے، جو فقر فاقہ کی ہماری زندگی تھی، تنگی کی زندگی تھی، کھانے کو نہیں ملتا تھا، اس کا ذکر کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر آپ نے ذکر کیا. کیا کہا؟ الفقر اخشى علیکم، کہا کہ سنو، تم لوگ فقر فاقہ کا ذکر کر رہے ہو، تنگی ابھی ہے، مالی تنگی ہے، اقتصادی تنگی ہے، کھانے کو تم کو نہیں ملتا ہے پورا. سنو، مجھے تمہارے اوپر فقر فاقہ کا ڈر نہیں ہے، اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ امت بھوکی پیاسی مر جائے گی، اس امت کو کھانے کو نہیں ملے گا، مسلمان بھوکا پیاسا یہاں ختم ہو جائے گا. فقر فاقہ کا مجھے تمہارے اوپر نہیں، اپنی امت پر کہا تمہارے اوپر فقر فاقہ کا مجھے خوف نہیں ہے. ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، بلکہ مجھے ڈر تو اس بات کا ہے کہ یہ تنگی ختم ہو جائے گی اور اتنی رفاہیت ہوگی، اتنا اللہ رب العالمین مال دے گا
دنیا اتنی کھول دے گا، اتنی خوشحالی تمہیں مل جائے گی کہ اسی میں لگ کر تم یہ بھول جاؤ گے کہ دینی اعتبار سے تمہاری ذمہ داری کیا ہے، دین کے تئیں تمہاری ذمہ داری کیا ہے، دین کو تمہیں کس طرح سیکھنا اور جاننا چاہیے، دین پر تمہیں کس طرح عمل کرنا چاہیے، اس کے ساتھ تمہیں کتنی مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو باندھنا چاہیے، یہ سب تم بھول جاؤ گے، دنیا ہی دنیا میں لگ جاؤ گے، اسی کمانے میں لگ جاؤ گے۔ وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، بلکہ خوف اس بات کا ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا تمہارے پر کھول دی جائے گی، اس کا حاصل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، روزی کی کنجی جیسے کھول دی گئی، اور جب دنیا تمہارے لیے کھول دی جائے گی تو کیا ہوگا؟ فَأَهْلَكَتْهُمْ كَمَا، تو تم کو یہ دنیا ایسے ہی ہلاک اور برباد کر دے گی جیسے اس سے پہلے، تم سے پہلے جو یہود و نصارہ دوسری قوم ہلاک ہوئی دنیا کی وجہ سے، ایسی ہلاکت برباد ہوگی۔ آج میرے بھائیوں جو حالات ہیں ہمارے ساتھ، اس پر غور کیجیے اور ان سے سبق لیجیے۔ پچھلی جمعہ میں آخری آیت میں نے پڑھی تھی سورہ آل عمران کی، علماء نے لکھا ہے کہ ان حالات وہی آیت سب مسلمان، ہر مسلمان کے وہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، کہ اے مومنو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ رابط کہتے ہیں، مرابطہ کہتے ہیں سرحد کی حفاظت، مرابطہ کہتے ہیں حقیقت میں سرحد کی حفاظت کو، مرابط کہتے ہیں ان فوجیوں کو جو سرحد پر سرحد پر لگائے جاتے ہیں، سرحد کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی دین کی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے جو حالات ہیں ان کو سمجھو اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، کس طرح تم اپنی حفاظت کرو گے اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کا دامن تھامو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک عمل کی توفیق دے، حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین تو ہمارا محافظ بن جا، تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما۔ رب العالمین تو ہمیں امن و شانتی کی زندگی عطا کر۔ رب العالمین دنیا کے فتنوں سے ہمیں محفوظ کر دے، دنیا میں طرح طرح کے فتنے ہیں، رب العالمین تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ کر دے، ہمارے دین کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ کر۔ رب العالمین جب تک دنیا زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ مرتبان کرو۔ وقل قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔